جتنی بار بولیں گے آپ کے نامۂ اعمال میں ثوابوں کا ذخیرہ ہوگا۔ لہٰذا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ اپنی زبان کو تر کرتے رکھیے اللہ کے ذکر سے۔ بس میں رحمت میں نوری کی بات ہوتی ہے، بس میں رحمت میں نوری کی بات ہوتی ہے، بس میں رحمت میں نوری کی بات ہوتی ہے، کہ بس میں رحمت میں نوری کی بس میں رحمت میں نوری کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ بولو محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے۔ جتنے نذرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کے نذرانوں کو قبول فرما لے، اور رمضان المبارک میں جتنی رحمتیں برستی اللہ ان سبوں کے کمائے میں بے پناہ رحمتوں کی اور برکتوں کا نزول عطا فرما دے۔ سب کے نام تو نہیں گنا سکتا اور نام لوں گا بھی نہیں، ایک ساتھ دعا کر دوں گا اللہ تعالیٰ سب کے روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، کہ کتنی پیاری قبر کی کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلے پہلے آقا سے ملاقات پہلے پہلے آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی شعر سماعت کریں، سب مل کے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ خوابوں میں جب بھی طیبہ کی جانب بڑھتا ہوں، خوابوں میں جب بھی طیبہ کی جانب بڑھتا ہوں، کہ خوابوں میں جب بھی طیبہ خوابوں میں جب بھی طیبہ کی جانب بڑھتا ہوں، میرے پیچھے تاروں کی بارات ہوتی ہے، میرے پیچھے تاروں کی بارات ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے دعا کر دیجئے، بچوں کی عمر میں اللہ بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو دین اور دنیا دونوں علم سے مالا مال عطا فرمائے۔ جتنے نذرانہ پیش کیے میرے بھائیوں نے اللہ سبوں کے نذرانوں کو قبول عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ کتنی ہی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ پروردگار عالم نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سبوں کو عطا فرمایا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. اب اس بات سے کمزور مومنین اگر گھبرا جائے کہ مولا نے ہمارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا، ہمارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا، صبح صادق سے لے کر ختم سحری سے لے کر اور افطار کے وقت تک بھوکا پیاسا رہنا ہے. کہیں انسان کمزور ہو کر ناتواں ہو کر اور اپنے جسم کی کمزوری کو محسوس کر کے کہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کی آیت میں آگے کا جملہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ آپ کو ہمت اور قوت مل جائے کہ اللہ نے صرف ہمارے اوپر ہی رمضان کا روزہ فرض نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے والوں پر بھی رمضان کا روزہ فرض کیا ہے. ہم سے پہلے والوں پر بھی رمضان کا فرض کیا، روزہ فرض کیا گیا ہے. تو کیوں فرض کیا؟ اے پروردگار روزہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عالم تصور میں اگر سوال کریں گے مولا تو نے نماز جیسی عبادت دی، تمام عبادتوں کے سردار ہے نماز. سبحان اللہ. تمام عبادتوں کے سردار ہے نماز، تمام عبادتوں کے لفظ ہے نماز، اور نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، حج جیسا کوئی عبادت نہیں، لیکن ان تمام عبادتوں میں سے رمضان کے روزے جیسا کوئی عبادت نہیں. رمضان کے روزے جیسا کوئی عبادت نہیں. اور رب کی بارگاہ میں اگر سوال کرے پروردگار خالق کائنات مالک السماء نماز تو نے فرض کیا، یہی عبادت اگر تیرا بندہ کرتا، تیرے حبیب کی امتی کرتے رہتا تو اے پروردگار کیا نماز ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں نماز پڑھو گے تو نماز جیسی عبادت کا ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے تو نماز جیسی عبادت کا ثواب ملے گا. اور پھر رب کی بارگاہ میں سوال کرے پروردگار اگر حج کر لیتے تو کیا حج کرنا ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے جس بندے کو استطاعت دی ہے، جسے دولت دیا ہے، حج کرنے کی استطاعت دیا ہے، جو مکہ مکرمہ میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ اگر حج کعبہ کرنے جائے تو اس کو حج جیسے ثواب عطا کیا جائے گا، حج جیسے ثواب عطا کیا جائے گا. اور اگر کوئی زکات دے، مالی حالات صحیح ہو، میں نے مال اچھا دیا، دولت مند بنایا، مال اچھا دیا، تو وہ زکات دینے کے بعد جو ہے اپنے زکات جیسا ثواب پائے گا. لیکن قربان کو جاؤ مومنو، قربان جاؤ مسلمانوں. رب کریم ارشاد فرماتا ہے میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے روزہ تمہارے اوپر فرض کر کے نماز جیسی عبادت کا ثواب نہیں، حج جیسے عبادت کا ثواب نہیں، زکات جیسے عبادت کا ثواب تو نہیں دیتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا ثواب میں نہیں دیتا بلکہ روزہ کا بدلہ میں خود ہی ہو جاتا ہوں، روزہ کا بدلہ میں خود ہی ہو جاتا ہوں. اب بھی بول دیجئے سبحان اللہ. روزہ کا بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں. جو روزہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہو جائے، جس عبادت کا بدلہ رب کریم خود ہو جائے، ثواب نہ دے بلکہ عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود عطا فرمائے، اب کیا دے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیا دے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہی ہوں. سبحان اللہ. روزہ کا بدلہ میں خود ہی ہو. اللہ تعالیٰ جس کا بدلہ ہو جائے مومنوں، اس سے بڑی خوش نصیبی اور اس سے بڑی قسمت کی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ ہے. نہ جنت کی طلب کرنے کا فائدہ، نہ جنت کے باغات کا طلب کرنے کا کوئی فائدہ. ارے مانی کے جنت خود ہی جب جنت بنانے والا تمہارا ہو جائے، عبادت کو پیدا کرنے والا، عبادت کو بھیجنے والا، تمہیں اور ہمیں پیدا کرنے والا جب تمہارا ہو جائے گا تو پھر تمہیں کون سی
عبادت کی ضرورت پڑے گی اور پھر تمہیں جنت کی طرف کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدریاں چار سو چھا گئی، رحمت کبریا جوش پر آ گئی اور بارش فیض و عرفان برس گئی ہے۔ حضرات گرامی محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، شعبان کی آخری تاریخ میں، شعبان المعظم کے آخری تاریخ میں، یعنی آج پہلی تاریخ ہے رمضان کے، جو کل کا دن گزرا، انہی آخری تاریخوں میں جو جمعہ پڑا تھا، وہ جمعے میں میرے نبی علیہ السلام منبر نور پر کھڑے ہو کر کہا مسجد نبوی شریف میں، سبحان اللہ، کھڑے ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، ایک آخری خطبہ دے رہے ہیں۔ کب؟ شعبان کے مہینے میں خطبہ دے رہے ہیں۔ بلکہ ویسے تو میرے نبی نے فرمایا الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ، بولیے سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ، ورمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے دوستو غور کرنا، میرے نبی نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کر جو ہے کچھ ہی دنوں کو روزہ چھوڑا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے نبی کو جیسے میں پیدل پہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھی اور چند دن کے روزہ میرے نبی نے شعبان کے مہینے میں چھوڑا تو میں نے نبی سے سوال کر بیٹھی۔ کون کہتی ہے؟ محبوبہ محبوب رب العالمین، کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ، نبی کی چہیدہ اور پیاری بیوی حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شعبان کے مہینے میں بھی روزہ فرض ہو گیا ہو؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ تو جب میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں عائشہ، یہ شعبان کے مہینے میں روزہ مجھ پر فرض تو نہیں ہے، لیکن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ جسے جتنا رزق دیتا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ میں لکھا ہے اللہ جسے جتنا فراوانی عطا فرماتا ہے اسے شعبان کے مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ جس بچے کو پیدا کرنے والا اس سال میں ہے، اللہ اسی مبارک مہینے میں لکھ دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جس کی موت ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ میں رجسٹر میں اس کا نام بھی نوٹ کر لے لیتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے نوٹ کروا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے عائشہ سنو میں شعبان کے مہینے میں زیادہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میری موت لکھا جائے، جب میری موت لکھا جائے تو وہ موت لکھتے وقت بھی فرشتے یہ دیکھ لے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور میرا نام بھی موت لکھا اس وقت جائے جب میں روزے کی حالت میں ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ موت بھی اسی وقت عطا فرمائے جب میں روزے کی حالت میں ہوں، جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرات گرامی، میرے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں، آقا کائنات یہ اعلان کر رہے ہیں، معصوم نبی جن سے کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں ہے، جو راتوں رات کھڑے ہو کر اپنے پیروں پر برم آنے کے بعد میرے نبی کے پیر پھٹ کر جو خون بہنا شروع ہوتا تھا، امت کے یاد میں غم میں رو رو کر یہ پکار کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا تھا اے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ وہ نبی، معصوم نبی دعا کر رہے اللہ میری موت بھی اسی وقت لکھنا جب میں روزے کی حالت میں ہو۔ آج مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اللہ اکبر، تو غور کرنا، مسلمان نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، مسلمان نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، مسلمان نبی پر جان فدا کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی جس چیز کو فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے مطابق، میرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان عمل کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ تم پر فرض کیا گیا، یہ پیغام تو میرے نبی نے آپ تک پہنچایا ہے، لہذا حضرات گرامی روزہ آپ پر فرض کیا گیا ہے، لہذا روزہ رکھا کرے، روزوں کو ترک نہ کرنا۔ میرے نبی شعبان کے آخری مہینے میں جمعہ کے دن کے اعلان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں تم میں وہ مہینہ داخل ہو رہا ہے، کون سا؟ وہ مہینہ داخل ہو رہا ہے جس کی ہر آن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جس کی ہر آن اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی، رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان رسولی کے
اپنے شان نزولی کے طور پر اللہ اپنے شان نزولی کے طور پر جو ہے پہلے آسمان میں اپنے شان نزولی کے طور پر جو ہے نازل ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم رمضان کے مبارک مہینے میں پہلی تاریخ میں اور رمضان کے پہلی تاریخ میں کہا آسمان اول پر، پہلے آسمان پر، اور فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کیا؟ اے برائی کرنے والوں، آج سے برائی سے باز آ جاؤ، برائی سے باز آ جاؤ، برائی کی طرف اپنا قدم نہ بڑھانا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے نیک اعمال کرنے والوں اپنے قدم کو نیکیوں کی طرف بڑھاتے رہو۔ میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عبادتوں کی طرف دوڑو، عبادتوں کی طرف رغبت کرو، عبادتوں کی طرف اپنے سر کو جھکائے رکھو، اس لیے کہ اے مومنو، اس رمضان کے مہینے میں آپ نے اگر 2 رکعت نفل پڑھی تو 2 رکعت نفل کا ثواب فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور مہینوں میں آپ فرض ادا کیجئے اور رمضان میں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ رمضان میں 2 رکعت اگر نفل آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو 2 رکعت نفل کے بدلے میں ایک نیکی کرنے کا ثواب آپ کو جو ہے 70 نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مہینہ آپ میں داخل ہوگا۔ اور پھر میرے نبی نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو، تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ دیا ہے، اس میں گنہگاروں کی گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، گنہگاروں کی گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور اسی میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اور کھانے کا چیز موجود ہو اور پانی سامنے موجود ہو، اس کے بعد بھی بندہ خدا کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، پیاس کی شدت رہنے کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگاتا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد بھوک کی شدت ہو پھر بھی جو ہے وہ کھانے کی طرف رغبت نہیں کرتا، بیوی سامنے موجود ہو، حسین و جمیل ہو، تو پھر بھی وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی شہوت کی طرف رغبت نہیں کرتا، اور اس کے بعد سن لیجیے بیماری تکلیف دینے کے بعد بھی اتنا بیمار ہے، اگر روزہ رکھا ہے میرا بھائی درد کو برداشت کر لیتا ہے، بندہ خدا درد کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوائی کی طرف اپنا ذہن کو نہیں لے جاتا، سوچتا یہ ہے روزہ کو پورا کر لوں، افطار کر کے پھر جو ہے دوائی کھا لوں گا۔ درد کو برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو ویسے نہیں چھوڑتا۔ اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو سنو، روزہ رکھنے کے بعد تم نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تم نے ہر چیز تکلیف کو برداشت کیا، تو سنو، تمہیں میں نے ویسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ تمہارے اندر وہ خوشبو، وہ طاقت، وہ قوت میں نے دے دیا ہے کہ تمہارے منہ سے جو بو نکلتی ہے اور دنوں میں وہ بدبو ہوا کرتی تھی، لیکن روزے دار کے منہ سے جو بو نکل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشبو نہیں بلکہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار بنا دیتا ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور آخری میں اسی حدیث میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم جو ہے جو روزدار ہو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، ان روزداروں کے روزہ افطار کرا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر کھڑے ہو کر اور صحابہ کی جماعت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا لینا، روزے دار کا روزہ افطار کرا لینا، چاہے ایک گلاس دودھ سے ہو یا چند کھجور سے ہو یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام تھے نا، ہر بات کا سوال میرے نبی کی بارگاہ میں کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام میں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے ایک صحابی اٹھ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کہ ابھی امی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، رسول اللہ قحط ساری ہے اور ہم لوگوں میں اتنے پیسے، اتنی دولت نہیں ہے، یا رسول اللہ اگر ہم کسی روزے دار کے روزہ افطار کرانے کا استطاعت نہ رکھتے ہو ہم میں سے کوئی، تو یا رسول اللہ کیا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا؟ کیا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کہہ دیا سبحان اللہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جب
سوال کیے ہو تو سن لو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی سنو سنو، اگر رمضان کے مہینے میں کوئی ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اسے بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی روزے دار نے روزہ رکھ کر جتنا ثواب پانا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، افطار کرانے والے کو۔ اور اسی میں بس نہیں بلکہ نبی فرماتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، ٹالنے والی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا میرے پیارے دوستو، ہو سکے اللہ نے استطاعت دی ہے، روزے داروں کا روزہ افطار کرا لیا کرو، چاہے کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، پانی کے قطرات سے کیوں نہ ہو، دودھ اور شربت سے کیوں نہ ہو، اور چینی یا پانی یا کسی چیز کا آپ انتظامات کر سکتے ہیں۔ کرا کر مسجدوں میں جو جہاں روزہ کر چلے بیٹھ کر افطار کرتا وہاں دو، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین افطاری کے لیے چیز لاؤ تاکہ آپ کے گھر والے دیکھ کر اسے خوش ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کو سامنے دیکھ کر خوش بھی ہو اور پھر انتظار میں لگا رہے آج وہ چیز وہ نعمت ملے گی جو آج سے قبل ہم نہیں کھاتے تھے۔ جب وہ انسان میں بیٹھ کر انتظار کرے گا نا تو اس انتظار کا ثواب بھی پروردگار عالم سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں نے صبح کہا تھا کہ سب اپنے گھر والے میں سب کو بیٹھا کر دسترخوان بچھا کر رب کی بارگاہ میں 10 منٹ پہلے ہی بیٹھ جائے، بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیجئے۔ جیسے آپ کو دعا کرنا آتا ہو، ہندی میں ہو آپ یا اپنی زبان میں، کوئی بنگلہ بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی جو ہے ہندی بولتا ہے، کوئی مراٹھی بولتا ہے، جس طرح کا انسان ہے، اگر کوئی قسم کا آدمی ہو اپنی زبان میں جیسے دعا کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں دل کھول کے دعا کر لینا، دل کھول کے دعا کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا افطار سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے، آمین، قبول کرتا ہے۔ لہذا آپ کو میرے لیے بھی دعا کرتے رہے، میں آپ سبوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو پروردگار عالم شروع سے لے کر اب تک جو کچھ باتیں میں نے بتایا، سننے میں سنانے میں کوئی قسم کی غلطیاں ہوئی تو اپنے حبیب کی صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جتنا آپ سے نکل سکے اس مہینے میں آپ نکالتے رہیے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ایک دیں گے تو 10 کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔